فاتحہ شریف رل کے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ یہ جڑے غریب ہوندے نا اللہ پاک دے انہاں دے جڑے سینے ہوندے نا وہ اللہ پاک دے محل ہوندے ہیں۔ تقریر شروع ہو گئی۔ ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت البا بن زید بن عارصہ۔ کے نام سی؟ البا بن زید بن عین ال تے وہ اتنے غریب سن جدی کوئی حد نہیں، ویسے امیر سن۔ اے جن بابا جا آ گیا نا تو میں بابے دی حوصلہ افزائی بچی حدیث شریف سنان لگا تاں وہ سنگی کچھوں پاندہ سی میں کہا نہ با یہاں ہم اتنا انتظار کرتے ہیں اگر 10 منٹ اور بیٹھ کے تو مر نہ جائیں گے۔ کیوں کہ بلا کوئی سنو موت نہیں آمنی تو جے کدے حضور پور نور صلی اللہ علیہ وسلم دے کسے امتی دی عزت وچ موت آئے تو وہ موت بھی حیات ہے۔ سمجھ آئی جے؟ سرکار جا رہے سن جنگ تے ٹر گئے جنگ تے سرکار تو پیچھے روئے جناب انہوں نے آگا یا اللہ میں نے کوئی پیسہ دیتا ہوندہ ہی مال دولت مجھے دی ہوتی تو تیرے محبوب نال نہ جاواں میں تو سنگی سارے جڑے سن وہ ٹر چلیں تو میرے کو تو کوئی گھوڑا بھی کوئی نہیں کھوتا بھی کوئی نہیں جے تے میں بہ کے حضور نال ٹر جاؤں میں ہن کے کر سکدا یہی ہے بھی اگر زندگی وچ کسے میرا دل دکھایا ہوئے یہ گل اور نال سنے ہیں اگر زندگی وچ کسے میرا دل دکھایا ہوئے تو میں انہوں کردہ معاف تو اس معافی تے جڑا تو مینوں اجر عطا فرماندہ ہے وہ حضور دی پوری امت نو۔ سمجھ آئی جائے؟ رات گزر گئی انہوں نے تنہائی گل کی ہے سلطان صاحب دے بھی کلیے رسول پاک دے بوئے تے ٹوٹ دے سلطان صاحب تے میری جان قربان پر سلطان صاحب دے بھی کلیاں دے پڑکھچے اڑتے ہیں جہاں وہ درے لال آمنہ ہے۔ نہیں سمجھ آئی تاں ہی تمہیں آدھا پہ پچھے ہو ساری دنیا ایک پاسے مدنی ماہی ایک پاسے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں مٹھے کھو کوڑے کھو مٹھے نہ تھیں دے توڑے سے منا کھنڈ پائیے وہ تو مصطفیٰ پاک نے تھوک کے مٹھے کر نہیں سمجھ آئی گال تو آن وہ کلیجے کے ٹکڑوں جہاں ساری دنیا کے اصول ٹوٹ جائیں اور گئی ہوئی آنکھیں واپس آئیں تو بلا جھجک کہہ دو یہ کوئی اور دروازہ نہیں آمنہ کے لال کا ہے۔ سمجھ آئیے نعرہ رسالہ جڑا حاکم صاحب نے شیر پڑھیا بھئی کون دلان دیا جانے ہو مصطفیٰ جانے ہو سون ہوئے حاکمہ سون ہوئے حاکمہ محکوم دی بھی سون ہوئے جہاں کوئی نہیں جانتا وہاں آمنہ کا لال جانتا ہے ارے کوئی نہیں جہاں جانتا وہاں مرتضیٰ مشکل کشا جانتا ہے خود سلطان باغو بھی جانتا ہے پر کلیے ٹوٹے جڑے راتی گل کیتی رب نال سارا ثواب امت نو کہ بندے دوجے نو قبلہ پیر سائیں صاحبزادہ سائیں پتہ نہیں سی گل دا کہ دوجے بندے نو اس گل دا پتہ تو سرکار سویرے صحابہ سارے بیٹھے تو وہ بھی جا بڑے بچ بیٹھے حضور فرمایا راتی جی صدقہ کیتا ہے ثواب اٹھ جائے کھڑا ہو
حضرت چپ. فرمایا میں آدھاں راتی جس میری امت نو ثواب بخشیا اٹھ کے کھلو ونجے. تو ڈردیاں اٹھ کے کھلوتے. فرمایا ڈردہ کیوں ہے؟ ساری رات میری تیرے بارے میں رب نال گل ہوندی. نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک دونوں ہاتھ کھڑے کرو یا رسول زور لاؤ لبیک لبیک اور زور لاؤ. لگے ہتھاں تو ان سنا دیواں جیڑی گل ادھر چن مکھنا میرے تے آنکھ رکھدا ہے راتی 1:30 بجے پورے اے گل غور نال سنی میرے کلیجے دے ٹکڑے آ تے اکھاں دے تارے آ افتخار پیارے آ. آج میں بھی موڈ میں ہو جاؤ موج کر. موڈ میں جو مرضی کرو بس وہ سرکار کو بات ہوتی ہے نا بات ہوتی ہے. سائیں بھی موڈ چاہتے سن فرماندے نے منگ کی منگنا ہی موڈ کی بات ہوتی ہے نا جی. سائیں جی تو بہت موڈ چاہتے سن نا جی تو سائیں فرماتے تھے پوچھو کہ پوچھنا ہی منگ کے منگنا ہی. حالا میں نے سنگیاں نو آکھیا پتہ نہیں تقریر میرے کو ہونی ہے جنہیں ہونی طبیعت میری متغیر سی پر چلو سیدھا ہو گیا کام. او بھائی اے ہے تو دل دریا سمندروں ڈونگے ہے کی ہے تو کون دینا دیا جانے بھئی آمنہ دا لال جانے. ایک سنگی آیا حضور دی برگاہ جو نے کہا یا رسول اللہ جوان جا منڈا سی انہیں کہا یا رسول اللہ میرا ابا میں نو آتا ہے پیسے میں نے پڑھا تو انہوں میں نہ پہ آتا ابا جڑا میں نو آتا ہے پیسے میں نے پڑھا یا رسول اللہ کردہ کک نہیں پیسے میرے کو لے لیندہ ہے. حضور فرمایا بلاؤ دے ابے نو. ابا جی آگئے. حضور نے فرمایا کہ کردہ ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں پچھو میں جڑے ادھے کل پیسے لیندہ ہوں ادھی ماں تو علاوہ ادھی پھپھو تو علاوہ ادھی خالہ تو علاوہ کہیں عورتے یا اپنے یہ 4 رشتے ماں پیو پھپھو خالہ اس تو علاوہ کسی نے میں پیسہ خرچ کیتا ہے انہوں پوچھو. وہ جے بولے نہیں تو حضور نے فرمائی ای جڑا لفظ حضور فرماندے سے نا سمجھ گئے فرمائی ہاں ٹھیک ہے. وہ کہنے کار بھی وہ منڈا جڑا ہے نا تو میں ابا نال کردہ رہا ابا وہ تو ہینج کر کے بیٹھا کر غور سننا اے جے کون دلوں دیاں جانے ہو ہینج کر کے بیٹھا اندر ہی اندر انہیں شیر پڑے جی صاحب زیادہ صاحب بنائے آپ بنائے کہ جب تو چھوٹا تھا تو تیرے منہ میں دانت اور داڑیں نہیں تھیں تو تیری ماں تجھے دودھ پلاتی تھی اور تجھے بخار ہوتا تھا تو ساری رات میں سوتا نہیں تھا تو تیری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا اور اب میرے ہی مال کا تو وارث بنا ہے تو اگر مجھے کچھ دیتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے بھیک دے رہا ہے. یہ شیر انہیں دل وچ کڑے اور بیان نہ کیتے منہ نل پڑے نہ کسے وجہ تو کہ کار کوئی جھگڑا نہ ہوئے. جدوں حضور نے فرمایا نا گل معلوم ہوگی تو منڈے حل تک کہ حضور نے فرمایا سنو منڈیا گل انتا و مالو کالے ابی کا تم بھی اپنے ابے دا ہے تو مال بھی تیرے ابے دا ہے. اے گل کر کے حضور نے فرمایا تو وانجنا کار اے تیرے ابے نال میں گل کرنی ہے سننا اے جے کون دینا دیا کلیے یہاں ٹوٹتے ہیں آ کر فرید پاک کے بھی تو نظام پاک کے بھی تو خواجہ پاک کے بھی تو غوث پاک کے بھی یہ آمت الناس کے لیے کلیے ہیں جہاں سارے کلیے ٹوٹیں
اور ہر قید سے نکل کے فیض تقسیم کرنے والا کرے تو وہ در مصطفیٰ ہوتا ہے. لاؤ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. حضور نے فرمایا تو مانجنا ہو تو گیا ٹور. حضور فرمایا وہ جڑے شیر بنائے تھی ذرا سنانا. انہیں آکھیا قسم ہے میں نے تواڈے رب دی میرے شیر اجے میریاں کنا نہیں سنے. یہ جملے سنو, میرے شیر اجے میریاں کنا نہیں سنے دل وچی نے. تو حضور نے فرمایا جس رب دی قسم چاہتا ہے نا اس سے رب مینوں بندیاں دیاں دلاں دے حالات دسے دے. یہ جو مسکین بندے ہوتے ہیں, یہ بابے واسطے میں گلاں دو سنائیاں. یہ مسکین بندے انہیں تسلی دیا کرو, حوصلہ تنگ نہ پہ جایا کرو. کچھ خبر نہیں کہ کس کے صدقے میں مغفرت ہو جائے. نہیں سمجھ آئی؟ ساڑی تو بلے بلے بڑی ہوندی ہے نا جی. بندہ آیا جی اللہ گلہ ہو گیا جی, او جی ہٹ جاؤ ہٹو بچو فلان ہو گیا ٹکان ہو گیا. 100 نفس دیاں ساڑیاں آوازاں نے اندر. یہ میں تو اندر دیاں سچیاں گلاں پہ دسنا. یہ جڑے ہوندے نا رلے کھلے بندے, ہاں 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 خاک سارانے جہاں را بحکارت من غرد. اوہ مٹی وچ چھپیاں بندیاں نو حکارت نال نہ تکیں. تو چدانی کے دریں گرد سوارے باشد, تینوں کچھ خبر نہیں. یاد رکھ خواجہ خواجگاں مامور من الرسول حضرت معین الحق والدین والملہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو ایک ملنگ کولوں فقیری نصیب ہوئی سی. اس جنے دا نا سی حضرت ابراہیم کندوزی. تو او ہیں جی آئے سن, او تکڑے سننے وچ کوئی پیر فقیر نہیں سن. ہیں جی ملوٹے جے کپڑے لائے ہوئے چولا تھے سٹے ہے. تو بابے انہیں چکی لائی ہوئی سی باغیچے وچ پن چکی, تو انگور کے خوشے تھے. تو وہ آپ نے توڑ کے آپ کھا رہے تھے. تو وہ آئے تھے انہیں گدڑی وچوں ایک ٹکڑا سکا جا کڑیا پیارے افتخار. تو انہیں آگیا ہے کھا. انہیں آگیا دلال کے ہو سی. انہیں آگیا کھا تے سی. انہیں آگیا پھر تسی اپنے لبن لا کے دے ہو. خواجہ معین پاک نے فرمایا تساں لبن بے ادب تے بے نصیب تے با ادب تے با نصیب. صاحب بیٹھے نا, تساں انہاں دا ادب کرو نا. سلطان صاحب دی وجہ تو انہاں ککھ بھی نہ کدے تانوں دیتا تے سلطان صاحب نے کہا مارنا. جس طرح آپ کسی سید کا احترام کرو, کسی سید کا, تو سرکار نوازیں گے. تو کسی سید نال پنگا لاؤ تو سائیاں تو سائیں نظر پھیر لے. یہ پیچھے تک گل جاندی ہے. تو جڑے با ادب ہوندے ہیں وہ با مراد ہوندے ہیں, تو جڑے بے ادب ہوندے ہیں وہ بے. تو حضرت نے کہا اپنے لبن دھوک مبارک لا کے, وہ حضرت نے پکڑا اور ٹکڑا ایسے چبایا, چبا کے دیا. حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں قسم مجھے رب کی وہ لقمہ اتنا سا وہ ٹکڑا تھا الگ سے نیچے اترا 14 طبق میں نو انگلیاں دے درمیان نظر آ گیا. اس واسطے یہ ساریاں گلاں میں وہ تقریر جڑی میں کرنی سی کہ بابے واسطے میں کہتی ہے کہ اینج نہ کرے کسی بندے نو کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے پر تمسخر کرے یا اس کو ذلیل سمجھے. وہ غریب ترین بندہ بھی اگر ہے تو اللہ کے ہاں اس کی پراپر ویلیو ہے. بلکہ میں اجے راز نہیں کھولیا, اجے بھی نہیں کھولیا, یعنی کوئی شے ایسی نہیں جس میں نور خدا نہیں ہے. اگر یہ فقیری تمہیں نصیب ہو جائے تم نفرت ختم کر دو, جھگڑے ختم کر دو. اور جڑی کمرے میں جیسا گل کی تھی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ان ذالک الوجود لیس لہ شکل. ادھر کوئی مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تو غور کریں میرے کلیجے کے ٹکڑوں. ان ذالک الوجود لیس لہ شکل ولا حد ولا حصر وما
हाजा ज़हरा فتجلى بالشكل وبالحد ولم يتغير الأمان والحفيظ ولم يتغير عما كان من عدم الشكل وعدم الحد بل الآن كما كان. یہ عبارت میں نے پڑھی ہے ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے فتوحات مکیہ کی، جس کتاب کو پڑھنے کے لیے پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں ٹل لائے میں تو میں نے بندہ کوئی نہ لبا، آخر میں جا کے فرید پاک دے بوئے تھے سر پٹخیا کہ بابا جی مہربانی فرماؤ. انہاں آخیا میر علی 40 دیاڑے تھے تینوں رہنا پیسی میری درگاہ تھے تے قبر وچوں میں آپ ہی پڑھا ساں اور تو کوئی نہیں نظر آمدا. سمجھ آئی جے؟ یہ اس کتاب کا میں نے ایک جملہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اِنَّ ذَلِكَ الْوُجُودَ لَيْسَ لَهُ شَكْلٌ وَلَا حَدٌّ وَلَا حَصْرٌ، کہ اللہ سبحانہ جل وعلا جسم جسمانیات سے پاک ہے لیکن کوئی جسم بھی اس سے پاک نہیں. وہ شکل سے پاک ہے پر کوئی شکل ایسی نہیں جس میں اس کا جلوہ نہ ہو یا اس کا نور نہ ہو. تو پھر نفرت کس سے، پھر دوری کس سے؟ اللہ ہمیں محبتوں والا بنائے. اور یہیں سے تقریر جوڑتا ہوں میں اہل بیت کی شان کی ساتھ کہ محبتوں والا بنائے. کیوں کہ تو جدے نال میں نیوں لگایا او دی ورگی ہوئی، اور جس سے تم محبت کرو گے، جس سے کیا کرو گے؟ محبت کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم ڈبل فائدہ ہوگا. ایک اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا قیامت کے دن، اور دوسرا اس بندے کا ساتھ. پھر سن لو، ایک اللہ کے عرش کا سایہ میرے کلیجے کے ٹکڑوں، ایک اس بندے کا ساتھ. بخاری کی حدیث ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول این المتحابون فی اذلهم یوم ذل لا ذل اليوم الا ذلی او کما قال رواه البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میرا رب فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے حدیث قدسی. اور یہ بھی راز کی بات ہے، دماغ میں رکھو. حضور پاک کی ایک حالت حقی ہے، ایک حالت ملکی ہے، ایک حالت بشری ہے. حضور نے جو کلام فرمایا حالت حقی میں وہ قرآن ہوا، اور جو حالت ملکی میں فرمایا وہ حدیث قدسی ہوئی، اور جو حالت بشری میں فرمایا وہ نری حدیث ہوئی. تو جس کی حالت بشری کا کلام کل بشروں سے افضل ہو، اس کی حالت حقی کا عالم کیا؟ اللہ ہی جانے میں کڑیاں لہراں پیراں وچ کڑیاں گلاں تھن پہ سناندا. اے حدیث قدسی ہے. حق تعالی سبحانہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا کتھے نے ہو میری وجہ تو محبت کرنا لے، کہاں ہے میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ اے صدیق اکبر سے محبت کرنے والوں، اے عمر فاروق سے محبت کرنے والوں، اے عثمان غنی سے محبت کرنے والوں، اے مولا علی سے محبت کرنے والوں، اے مولا حسن سے محبت کرنے والوں، اے مولا حسین سے محبت کرنے والوں، اے پنجتن کے گھرانے سے محبت کرنے والوں، غوث اعظم الجیلانی سے محبت کرنے والوں، کل اولیاء کاملین سے محبت کرنے والوں. ایک صلہ تو تمہیں یہ دیا جائے گا کہ اللہ کے سائے میں تمہیں جگہ ملے گی. عرش میں نے لایا ہے بیچ میں. اللہ فرماتا ہے زندگی میرا سایہ، وہ اس کی شان ہے. ایک اللہ عارفاں دیاں کوئی نہیں سمجھ سکتا.
جی میں مولا علی نے ایک دن مستی میں فرمایا، مولا علی نے مستی میں، یہ پہلی باری سنو تو معاف کر دینا، اور نہ ملے تو پھر گردن وڈ دینا میری، جس جنے لے کے آؤ تو نام محی الدین ابن عربی ہے، غوث پاک کا تائی بیٹا ہے۔ مولا علی نے مستی میں فرمایا بسم اللہ کے نکتہ بھی میں ہوں، فاتحہ بھی میں ہوں، قلم بھی میں ہوں، کرسی بھی میں ہوں، عرش بھی میں ہوں، سبع سماوات بھی میں ہوں، اور دین بھی میں ہوں۔ تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ کلام معرفت ہے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے سائے تھلے انہوں رکھوں گا جیڑا محبت میرے واسطے کرے گا۔ میرے واسطے ایک فائدہ ہے کہ اللہ کے سائے کے نیچے تم چلے گئے۔ دوسرا فائدہ سنو، ابو ہریرہ اور حضرت ابو ذر دو میں روایت کر دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں لو انا عبدین اتخابا فی اللہ تعالیٰ وواحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ تعالیٰ یوم القیامہ بینہما فیقول ھذا الذی کنت تحبہ فی۔ اے دوسرا فائدہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کہ اللہ اگر تم مشرق میں ہو اور حسنین کریمین مغرب میں ہیں، یا تم مغرب میں ہو وہ مشرق میں ہیں، اللہ سبحانہ حسنین کریمین کو قیامت کے دن کھڑا کر کے تم سے تمہیں ادھر قریب کر کے کہے گا اے ای لال فاطمہ دا، اے ای لال کے دا، فاطمہ پاک دا، سیدہ زہرا دا، انہاں تو محبت کر دا سیں، دنیا میں تم مل نہیں سکتے تھے، بہت تھا، آج میں تمہیں دنیا میں محبت کا صلہ، ان کی محبت کا صلہ تمہیں یہ دے رہا ہوں، یہ سامنے انہاں دا ہاتھ پھاڑ لے، جدھر جان گے اے ادھر جائیں گا تو یہ صلہ مجسر ہوگا پنجتن پاک کی محبت کا۔ اور یاد رکھو میں جان بوجھ کے میں نے یہ پنجتن پاک کا موضوع ساتھ محبت میں جوڑا ہے کیونکہ اس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں۔ کسی نو شک ہے پھر ہاتھ کھڑا کر کے بولو اس گھرانے جیسا گھرانہ کوئی نہیں، کوئی نہیں بھی بولو نا، کوئی اس گھرانے جیسا کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ اور یہ فتویٰ مولوی صاحب کا نہیں ہے، مولوی صاحب بھی سارے ہمارے سروں کا تاج ہیں، اگر ہم نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے تو ان کو تاج بنانے میں کیا عرض ہے۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں سارے مولوی بھائیوں کو سلام، علماؤں کو سلام، لیکن یہ فتویٰ دنیا میں اس زمین کے کسی مولوی صاحب کا نہیں ہے، یہ فتویٰ جبریل امی کا ہے۔ یہ حضرت جبریل امی کا، اور راوی کون ہے؟ سچے پیو دی سچی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بندہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کو بھونکے تو اس کو بھی اپنے عقیدے کی خبر لینی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو بتلاؤ اب یہ بہتر گھر کی نشاندہی والی روایت عائشہ کر رہی ہے، کون فرما رہی ہیں؟ امی عائشہ فرما رہی ہیں، تو اگر ان کو کوئی بغض تھا تو یہ روایت بیان کیوں کرتی؟ کوئی گال سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ یہ روایت کو بیان نہ کرتی، چونکہ یہاں میری بیت ہاشم کی فضیلت ہے، اور سنیں وہ کیا کہ فرماتی ہیں ان عائشہ ان جبریل علیہ السلام، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جبریل علیہ السلام قال قلبتو مشارق الارض و مغاربها لم ارى رجلا افضل من محمد ولم اجد بیتا لم اجد وجد جاجدو۔ اے جنہوں سنگیاں نو عربی شربی آمدی ہے، جیڑے کوئی مدرسیاں پڑھ دے ہو تو انہوں پتہ ہوئے گا وجد جاجدو کیوں سباب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں لم اجد بیتا افضل من بیت بنی ہاشم۔ ہاشم کون ہے؟ نہیں نبی پاک دے رشتے میں دسو کون نے؟ خاندان والے پاسے آمدے ہیں، خاندان تے جس قبیلے وچ حضور گزرے وہی افضل ہو گیا، وہ تو ہے نا حدیث شریف سیدھی
ان واصل تب نیل اسقائے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل اللہ نے ابراہیم دی نسل وچوں اسماعیل دی نسل چنی واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانہ تو پھر اسماعیل دی نسل وچوں بنی کنانہ چنیا واصطفى من بنی کنانہ قریشہ تو پھر بنی کنانہ وچوں قریش چن لیا واصطفى من قریش بنی ہاشم اور سمجھ آئیے ہاشم کون ہے واصطفى من قریش بنی ہاشم اللہ 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 اور ثم اصطفانی من بنی ہاشم یہ غلط ہے ہاشم کون ہے حضور کے والد ماجد کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ پاک انہوں نے والد ماجد کا نام کیے حضرت عبدال نہ پکاؤ اے پکاؤ نہ کر چلے ہو اے نہ لے لیا کرو اے نہ لے لے سو حضور خوش ہو جائے سمجھ آئیے نہ یاد کرو سنیو اے نہ یاد کرو نہ با یزید بستامی فرماتے ہیں میری ماں دا نا جنوں پتا ہوئے تے او دا خاتمہ ایمان تے ہوندہ ہے تو جے با یزید پاک اسائیں تے انکار نہ کر دے سنی ہاں الحمدللہ اور عاشق ہاں الحمدللہ اور شکر بھی کر دیا اس گل تے آلہ حضرت بریلوی دے پیروکار ہاں اس گل تے بھی شکر بجا لاندے ہاں تو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو اساں اولیاء دے منکر نہ او پہ فرماندے نا پہ جی میری ماں دا نا پتا ہوئے میری ماں دا نا تو خاتمہ ایمان تے ہے تو جی مصطفیٰ دی ماں دا نا پتا ہوئے بولو نا اس گل نو سمجھو اس گل نو سمجھو ٹائم اگرچہ چوکھا ہو گیا ہے پر اس گل نو سمجھو جے حضور پر نور دی والدہ دا نا پتا ہوئے آمینہ سلام اللہ علیہ سارے جگ دے سلام ہونا تھے کل ملائکہ دا سلام ہونا تھے رب رحمان دا سلام ہونا تھے تو شرق غرب دا سلام ہونا تھے تو زمین و آسمان دا سلام ہونا تھے انہاں تے سلام ہوئے جنہیں سن سلام علی نبی دیتا ہے تو جناب ان کا نام یہ آپ کو نام آنے چاہیے تو حضور کے والد ماجد کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسو علیہ السلام کہہ کوئی ٹینشن منشن نہیں کوئی ٹینشن آج جس نہیں کیوں نہ کہوے وہ دی موج ہے اساں وہ جنہل کوئی لڑائی پھٹا نہیں کرنا وہ قبلہ حضور غریب نواز ادھر اگر سونا چاندی بٹ رہا ہو ایک بندہ کہ میں نہیں لینا انہوں آگو حضور تو آٹھے لڑکڑی جنگ ہے وہ تھے پیچھے جا کے بہ جو سنت لین دو کیا خیال ہے قبلہ حاکم صاحب جس نہیں لینا نہ لوے بھائی موجہ کری جائے کیوں جی قبلہ حضور آج کل ویسے بھی پاکستان دے حالات جنگ لے نہیں اگے ہی بتیریاں ہو گئی ہیں امن سے رہو اور تم اپنے دامنوں کو خالی نہ رہنے دو اور منڈ کے سلام پیجو او کملے ہو انہاں تے سلام پیجو گی سلام لوٹتا ہے سلام لوٹتا ہے اور جب تم ان پر سلام بھیجو گی تو یہ تم پر سلام بھیجیں گی اور تم جب ان پر سلام بھیجو گے تو تم نے کیا بھیجا جب انہوں نے بھیجا تو تمہاری نسلیں سمر جائیں چلے او سمندر ہوتے بدل برے تو سمندر وچ اضافہ کوئی نہیں تھیندا تو جی سمندر ہیں جو پھر روے تو سکیاں ہریاں ہو جانے ہیں یہ بات سمجھو تو حضور پاک کے دادا جو ہیں وہ کون ہیں پر دادا ابو ہیں عبداللہ پاک اور دادا ہیں عبد المطلب علیہ السلام اور جو پردادا ہیں ان کا نام ہے ہاشم کیا نام ہے اور پتہ ہے ان کو ہاشم کیوں کہتے ہیں پتہ ہے کوئی بندہ کہتے 10 دے تو اڑے مجمع میں کوئی 10 دے یہ جتنے نوٹ نے سارے انہوں دے دینے بغیر کسی حلس لالچ کے اور بغیر کوئی کسی قسم کی ریاکاری بھی اللہ کے فضل سے نہیں ہیں جی ادھا مانا صحیح دسیا ہے آ جاؤ اگے
دسیا تو ہے نا کوئی جڑا اٹھیا تو ہے نا اور آ جاؤ. ایک منٹ اور آدھے اور ادھے کر کے یوسف شاہ نہیں یہ میری طرف بھی کیا بلکہ یہ حضرت ہاشم کی طرف بانٹنے والا آپ نہیں آ گیا آتے جیڑا بننے لو نا کیوں جی لو برکت بھی ہوئی گئی دے انہوں نے دینے کتنے نے سوجو نہ آؤ یہ پیور عقل حال دا جے یہ دھیان میں رکھنا ہم کوئی ڈیمانڈ شمانڈ نہیں کرتے اس لیے یہ پیور حلال ہے یہ دے بھائی کھلے دل نال دے یوسف شاہ تینوں کیڑی ٹینشن ہو سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں ہن اے تساں سنیا نا کہ گل کیتی اے فرما رہے ہیں بھائی ان دو آدھا مانا صحیح دسے ایک نے کیا بانٹنے انہوں نے صحیح کیا وہ بنتے سن مانا جنج دا بھی ہے مطلب پورا ہے سمجھ آئی جے اور اینج کرنے دا مقصد بھی ہے میرا کہ تواڈے اندر ذوق شوق ودے اور وہ کیا کرتے ہیں سریت بانٹنے والا کہ بانٹنے والا گوشت پکا کے وچ روٹیاں پکا کے ٹکڑے کر کے تو چورا کر کے بنا کے لوکاں نوں کھانے کھواندے سن سمجھ آئی جے جدوں لوگ سسکدے سن نا روٹی نوں ادوں سائیاں دے پردادے ہوری لنگر تقسیم کر دے اے ہن سمجھ آئیے فقیراں دے لنگر کیوں نہیں بند ہوندے جیدا حضور نال تعلق ہوئے نہ حضور دے باپ دادے دا لنگر بند ہویا تے نہ حضور دیاں غلاماں دے لنگر اے گل ہوندی جی تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ حضور کے پردادا ہیں تو اب کیا کہہ رہے ہیں اب کیا فرما رہے ہیں جبریل فرماتے ہیں کہ میں پوری کائنات پھری پوری بولو اچھا کوئی آسمان دا کونا چھپے جبریل پاک بولو تو زمین کوئی چھپی ہے فرماتے ہیں میں چپا چپا ویکھیا ہوا ہے میں سائیں پاک دا نام لے کے کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا اور جب گھروں کی بات ہوئی تو میں جدوں گھراں چ نظر مارنا شروع کی تھی بنو ہاشم دے گھراں جیسا میں دنیا تے گھر کوئی نہیں دیکھا بیت کا لفظ ہے ہن اگر کوئی بندہ فتویٰ نہ لائے ڈر بھی لگتا ہے نا کدے مینوں بھی بڑا ڈر لگتا ہے تو انہاں کہا کوئی بیت ایسا نہیں ہے بیت بتیرے نے بیچ ایک بیت اللہ بھی ہے سمجھ آئی جے تو بیت کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا جیسے بیت بنی ہاشم ہے عظمت والا یہ گھر ہے پنج تن پاکا اور ان سے محبت نیری مغفرت ہے اور خالی مغفرت نہیں قیامت والے دن انہاں نال ہو حضور پاک نے فرمایا علی تم اور میں اور مائی صاحبہ کا نام لیا میں نے آگے 2 مرتبہ لے لیا وہی بہت زیادہ ہے اور میری بیٹی اور یہ حسن اور یہ حسین علیہم السلام اساں پنجے فی قبحت واحد اساں ایک کبے وچ ہوواں گے ایک کبے وچ انہاں کہا صرف اسی پنجے ہی ہوواں گے فرمایا ہمارے ساتھ وہ سارے ہوں گے جو ہم سے محبت کرتے ہیں اور فرمایا نہ کھولو کٹھے پیاں گے کٹھے کھاواں گے ونشرب اور کٹھے کھائیں گے اور فرمایا تمہارے محبین پر دوزخ حرام ہے ایک تو یہ اور ایک حضور کے کل قیامت کے دن حضور کی ساتھ مائیت نصیب ہوگی لیکن ان ساری باتوں سے ہرگز یہ معنی نہ نکالنا کہ صحابہ کرام کہیں اور ہوں گے جو بدبخت میری اس گفتگو سے یہ معنی نکالے وہ میں نے پہلے کہہ دیا بدبخت ہے وہ آپ اور میں بعد میں ہوں گے ان کے ساتھ صدیق اکبر پہلے ہوں گے یہ یاد رکھنا یہ میں کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں
نہ ہی مجھے کسی بندے کی اللہ کے دین کے معاملے میں کسی بندے کو میں نے خوش کرنا. میں نے جو آگے جڑی میں اس غریب دی واسطے دو حدیثاں سنائیاں وہ بھی اللہ دی محبت وچ مبتلا ہو. حضرت ابوبکر صدیق بھی نال سن. کیوں نال ہو سن کہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور دی اہل بیت نال محبت کی تھی اور آپ نے قسم کھا کے فرمایا, آپ نے فرمایا قسم ہے مجھ کو اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, مینوں اپنیاں پتراں تو تے اپنیاں دھیاں تو ود نبی دی تھی تے نبی دے نواسے نے. حضرت عمر فاروق بھی نال ہون گے. کیوں نال ہون گے کہ حضرت عمر فاروق او جنا ہے کہ جنہیں حسنین کریمین نو اپنے ہاتھ نال روٹی کٹ کے چوری کھوائی ہے. اس پہ کہو سبحان اللہ. مجھے پتہ لگے بھئی کتنے سنی ہو, رات کھڑا کرو. حضرت عثمان غنی بھی ساتھ ہوئے اور وہ سارے صحابی جڑے حسنین کریمین دے اگے تے پیچھے پھر دے, جنہاں نے پگڑیاں لا لا کے حسنین پاک دے پیراں تے ملیاں, وہ بھی ہون گے. لہذا کدی کسی صحابی دی گستاخی نہ کرنا. رہ گئی محبت پنجتن پاک دی, تو پنجتن پاک دی محبت نیری مغفرت ہے. بلکہ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جیڑا ساڈا محب محبت کردا ہے ساڈے نال فوت ہوئے گا تو میں تو انہوں دس دیاں. آپ فرماتے ہیں میں تو انہوں دس دیاں کہ جیڑا ساڈا محب ہوندہ ہے اللہ اس کو ادنا فیض ہماری محبت کا کیا دیتا ہے. تو لوگوں کو آکھیا حضرت ارشاد فرماؤ, فرمایا جو ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہوئے مرے اس کو ادنا فیض یہ ملتا ہے کہ اس کی موت ولایت پر ہوتی ہے. اس کی موت کس پر ہوتی ہے؟ ولایت پر ہوتی ہے. یہ گلہ میں تو اللہ واسطے سنا رہے ہیں. تو احباب ذی وقار منڈ کے محبت رکھو, بالکل انی محبت اہل بیت نال رکھو, اور اہل بیت نال نیری محبت خالی زبانی نہ ہوئے عملاً ہوئے. آج میں خوش ہوں بہت آپ سارے بیٹھ کر میری باتیں سن رہے ہو. عملاً کہ زبان نال نعرہ بھی ہوئے, ہاتھ بھی اچھا ہوئے, تو پھر انہاں دی پیروی بھی ہوئے. کہیں بندے نال ظلم ستم نہ کرو, کہیں بندے نال. امام حسین پاک نے جو اپنی جان دی ظلم روکنے کے لیے دی. کس کے لیے؟ پھر بولو مجھو. یزید ظالم ہے, یزید فاسق, یزید فاجر ہے, یزید جابر تھا, لعنت ہے اس پر. اللہ اور اس کے رسول کی, کل ملائکہ کی, پوری کائنات. اس یزید کے ظلم کو روکنے کے لیے آپ اور ہم خود ظلم کریں تو پھر ہم یزید کے ساتھ کھڑے ہیں یا حسین پاک کے ساتھ کھڑے ہیں. نماز پنجگانہ پڑھو کہ یہ سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے جب گفتگو فرمائی اپنے اشعار میں تو آپ فرماتے ہیں سچا دین حسین علی دا جنہ لگیاں توڑ نبھائیاں ہو. اور ایک صاحبزادہ صاحب کو پتہ ہوگا نا, آپ تو سلطان صاحب کی ادھر سے تشریف فرمائے, آپ کو پتہ ہو ایک آپ کا ادھر ایک رائی تھا آپ کا رائی بابا. وہ میں چھوٹا جا ہوتا تھا نا ساڑھے پنڈ ایک باری ہوا ہے بابا اللہ دیتا رائی آت وہ ایک پڑھتا ہوتا سی ہیں جی آت وہ میں ایک کلام سنیا سی بڑا سننا پڑیا سی بھئی اج 70 دے بدلے 72 دیتے نانے دا قرض لاہی میں نا تو توڑے تیران دی بارش تھیندی رہی پنجے وقت نماز پڑھیں دی رہی. یہ ہون تو نمیاں ایسا گلہ سن دے ہیں نا, یہ میں بچپنے میں ہم سنا کرتے تھے بھئی تیروں کی بارش تھیندی رہی کہ پنجے وقت نماز. تو تساں سارے جڑے سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو بما نوشائی صاحب سارے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, وعدہ کرو یزیدی سنگت دینی دے یا حسین پاک دے سکی نہ دل نہ دسے ہے. ظلم کرو گے کسی دے جیڑا ظلم کرے وہ کدہ سنگی ہے, تو جیڑا ظلم چھڑے وہ کدہ سنگی ہے, ظلم کرنے والے دی مخالفت کرے وہ کدہ سنگی ہے. نماز
پڑھو گے کہ نہیں؟ وعدہ کر جیڑا نماز پڑھے گا وہ کدا سنگی ہے، کدا غلام ہے، کدا مانی ہے؟ نماز پنجگانہ پڑھنی پڑے گی. ساریاں دی خدمتوں میں عرض ہے ہاتھ بھی اتے ہوئے زبان تے یا حسین دا نعرہ بھی ہوئے پنجاں ویلیاں دی نماز بھی ہوئے. قرآن شریف دی تلاوت آپ نے کدی نہیں چھوڑی، نہ باپ نے، نہ بیٹوں نے، نہ ماں نے. چکی وچ 1.25 کلو جو بعد ہی پورے ہوئے بی بی صاحبہ دا قرآن شریف پہلے ختم ہویا. امام حضرت علی پاک نے اینج ایک پیر مبارک رکعت وچ تریا، اینج تو پھیر کے دوسری رکعت وچ آن تک ایک روایت ہے ایک واری قرآن شریف اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا 3 واری قرآن شریف پڑھ لیندے سے. 3 واری انج ایک واری دی مشہور ہوا ہے، انہاں دی تحقیق وڈی ہے. 3 واری فرماندے نے پڑھ لیندے سے. ابو ہو گئے تو بیٹے الامان والحفیظ وہ تاڑ جناب کیڑی جگہ تو ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، اس تو خوانے مبارکہ چور چور ہو گئے. وہ ظلم کسی پہ نہ کیا دنیا میں کسی نے جو حسین ابن علی پہ کیا گیا. تو ظالموں نے ہڈیاں جو آپ کی مبارک چور چور ہو گئے اور آپ کا سر اقدس نوکے نیزہ پر لٹکایا گیا. پھر بھی دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی علی کا دل بر اور نبی کا دلدار اور جانی اور نبی کی زبان چوسنے والے جنت کے جوانوں کے سردار نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کو نہ ترک کیا. اور ہم دڑ بھی ہمارا سلامت ہے، سر بھی ہمارا دھڑ کے اوپر سر پورا سلامت ہے. اساں پانی بھی پیتے ہوندا ہے، روٹیاں بھی کھادی ہوندیاں، کدوں قرآن پڑھ دیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم قرآن شریف حضور پڑھے لکھے نہیں ہیں تو میں انہوں دساں سورہ اخلاص شریف پڑھو. یہ مولا علی بھی فرماتے ہیں، سرکار بھی فرماتے ہیں سورہ اخلاص شریف پڑھو. قل هو اللہ احد شریف چلتے چلتے پھرتے پھرتے پڑھ لو، چلتے پھرتے. حضور پاک فرماتے ہیں جیڑا بندہ سورہ اخلاص شریف پڑھے گا وہ فوت ہوگا، اس کے اور موت کے درمیان، اس کے اور جنت کے باغ کے درمیان موت کے سوا کوئی شے پردہ ہی نہیں بنے گا، اور جنت میں آگے اس کے لیے مال تیار ہو. تو چلتے پھرتے آپ یہ کام، یہ ہے فیض حسین. یہ دل نہ دسو کی یہ دیکھو میں ان تقریر ذرا زور لا کے کر سکتا ہوں. میں نے تقریر کرنا تو سکھانی ہے مدتاں دی میں سیکھی ہوئی ہے، سارا کام میں کر سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ایک مستی کی آج ویسی ہی کفیت ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اساں چنگے کام کراں. اونج تابناکی والیاں تقریراں تمہیں سنا دیاں گے، لیکن اے جڑی گل میں تمہیں دسی زبان ساڈی ذاکر ہوئے، ایک دوسرے نال پیار ہوئے، کسی دا عیب تکیے تو ٹنڈورا اچھا بولو، فیس بک تے یوٹیوب تے جس بندے دا عیب. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ میرے غلاماں دی عیباں دی ٹول آئے، یہ نہیں کہ عیب ٹونڈے، جیڑا بندہ میرے غلاماں دے عیباں دی ٹول لگائے اس کے گھر میں اس کی اولاد اسے جوتے مارے گی. یہ حدیث شریف ہے. یُحْدِقُ فِي جَوْفِ بَیْتِهِ. تو پھر تساں جتوں مرضی ہے تویز تک کرا کے آ جاؤ بھائی ساڈی اولاد نہ فرمان ہے، تویز نے ککھ بھی نہیں کرنا. چونکہ گل جدوں اتوں دربار رسالت تو نظر ہٹی ہوئی ہوئے تو کم سیدھا ہوندا ہے. تو تساں کسی نال زیادتی کرنے تو بعد بندہ جب تک اس زیادتی نو ختم نہ کیتا جائے بخشش کو نہیں ہوندی. ایک بندہ سی انہیں یہ علامہ ابن حجر نے لکھا الزواجر وچ کتاب ہے عربی دی، وہ دے وچ لکھتے ہیں ایک بندہ سی مچھلی پکڑنے گیا، مچھلی پکڑ کے وہ اس نے بڑی ساری مچھلی اس پھڑی. تو ایک اور ظالم شخص گیا تو انہیں انہوں ماریا کٹیا، مچھلی کھاس لی. تو مچھلی لے کے مچھلی زندہ ہی سی گئی، تو مچھلی لے کے پہ آمدہ مچھلی نے چک ماریا ایتھے انگلی تے وڈیا. وہ کارا آ کے انہیں مچھلی رکھی، جناب حکیم کو گیا
حکیم کو جاندیاں جاندیاں انگلی سڑنا شروع ہو گئی. حکیم نے کہا انگلی کاٹنا پڑے, انگلی کاٹ دی. وہ جناب ہتھیلی میں جلن شروع ہو گئی, ہتھیلی کٹ دیتی گئی, ہتھوں ہاتھ کٹ دیتا گیا, پھر ہتھوں ہاتھ کٹیا گیا, پھر ہتھوں کٹیا گیا. وہ حکیم نے کہا سچی سچی دس مسئلہ کی سی. انہیں دس دیتا. اس نے کہا یہ اب تیرا سارا وجود ہی جائے گا, ٹونڈ اس مچھی والے نے. مچھی والے نے ٹونڈا گیا, مچھی والے دی پیر پھڑ کے انہیں معافی منگی. انہیں کہا بھائیا میں تینوں معاف کر دینا, میں نہیں سی پتا بھی اتنے تک نوبت پہنچنی ہے. انہیں کہا مچھی والے نے کیا, انہیں دس تیرے منہ چوں کیڑی کوئی گل نکلی سی. انہیں کہا میں نے یہ کہا تھا اے قادر مطلق اس میرے تے زور دسیا ہے, تو اے دے تے زور دس. تے ظلم کسی تے نہ کرو, کسی نو تنگ نہ کرو, کسی نال دھوکھا نہ کرو, کسی دا کوئی عیب لبے او دے تے پردہ پاؤ, اعلان نہ کرو. اے حسینی فکر ہے. دشمنوں نو معاف کر دیو. کینوں اساں تو جناب دشمنیاں واسطے موقع ڈھونڈ دے ہیں. ساڈا دشمن پھسے سی پھر اساں تاڑیاں ماراں. یہ فکر کہاں ہے؟ یہ کہاں حسینی سوچ ہے؟ قبلہ وقابہ ہوش فرمائیں. امام زین العابدین تو زیادہ کیڑا فقیر ہے بھائی, کیڑا زیادہ عارف باللہ ہے امام حسین کے بیٹے لگتے جگر سے. تو امام زین العابدین پاک تقسیم پہ فرماندے سن کچھ, یہ نسلی تقسیم کرنے والے ہیں. تقسیم پہ کچھ فرماندے سن. ایک بندہ وچ آیا 3000 دینار آپ نے دیتے. اس آگا اما تعریفونی تسا میں نے پہچانیا نہیں. آپ نے فرمایا پہچان لیا. جب خواتین ہمارے ساتھ تھی اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں تھیں اور ہمیں لے کر چلنے والے چل رہے تھے تو شور مچ رہا تھا, باغی آگے باغی آگے باغی آگے. ہمیں باغی باغی کہا جا رہا تھا اور گرد آلود تھے ہمارے موجود, اور کچھ لوگ پتھر مار رہے تھے ہم کو. ان میں تو بھی تھا پتھر مارنے والوں میں. تو اس نے کہا یہ بات آپ جان چکے ہو تو پھر بھی آپ مجھے دے رہے ہو. انہاں فرمایا تو چھاڑ اس گل نو, وہ تیرا حساب سی, یہ ساڈا حساب. کیسے وہ حسینی ہو سکتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی کرے, جھگڑا کرے, فتنہ و فساد کرے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں وعدہ کرو, گفتگو ختم کرتا ہوں, وعدہ کرو آپ امام حسین کی سچی تابعداری کرو. نماز پنجگانہ اور درود شریف, استغفار شریف, اور اساں سارے ایک دوسرے نال محبت کر. مذاق جتنی منڈ کے کریے کوئی نہیں منع مذاق, لیکن ٹھڈوں جی حاکم صاحب گلاں میریاں دل نال سننی ہیں. میرے کلیجے کے ٹکڑے آپ نے بھی ٹھڈوں اسی صاف ہوما ایک دوسرے واسطے, ایک دوسرے نال پیار کراں. مذاق تو پھر زندگی یہ ہوتی رہتی, وہ کردے رہساں. حضور پاک ہم سے راضی ہو جائیں, حسنین کریمین راضی ہو جائیں, سیدہ پاک راضی ہو جائیں, چویں یار راضی ہو جائیں, اور کل اولیاء راضی ہو جائیں. دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. حضرت صاحب بہت شکریہ, بڑی نوازش, بڑی مہربانی. آپ کا بھی بڑا شکریہ جنہاں سنگیاں یہ پروگرام کروایا ہے. اللہ انہوں دی دنیا بھی اچھی کرے, اللہ انہوں دی آخرت بھی اچھی کرے. میں تو آیا ہی بعد پہلے تو سن دے رہے ہو کلام. قبلہ حاکم صاحب نے یہ بلبلے چمنستان مصطفیٰ و مرتضیٰ ہیں. حضرت الحاج ارتقا رضوی صاحب ہیں, ان کے دل کے اندر بھی بے پناہ اہل بیت کا عشق موجود ہے اور محبت موجود ہے. صحابہ پاکوں کی تعظیم اور محبت موجود ہے. قبلہ صاحبزادہ والا شان حضور سلطان العارفین سلطان باہو رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دی ذات بابرکات دے, آپ جگر گوشہ ہیں, آپ کی خانوادے سے ہیں. اور سلطان صاحب دی یہ شان ہے کہ فرماندے نے میں شہباز کراں پرواز وچ افلاق کرم دے ہو, تے زبان میری کن برابر موڑے منہ قلم دے ہو. یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. سلطان صاحب اولیاء کے بادشاہ ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے خوشچی ہیں, اور اپنے دور سے لے کر ابھی تک اس سارے خطے کے اولیاء کے ایک بادشاہ گزرے ہیں. تو آپ کی بھی میں دعا آپ سے لیتا بھی ہوں, اور آپ کے لیے یہ کہ آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے. اور اولیاء کی اولاد میں سے ہیں, اور میں جس محبوب کے ماننے والا ہوں اس محبوب کو محبوب الہ کہتا ہوں. وہ شاہ نظام الدین اولیاء ہیں, اور وہ میرے محبوب آقا کریم کے محبوب ہیں اور جانی ہیں.
اور ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے کہ ادب 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 اور ادب، اس کے سوا کچھ نہیں ہے دین میں، ادب ہے دین سارا۔ وہ اپنا 93 سالہ دی عمر چو انج 7 باری اٹھے سن، تو پوچھنے والیاں پوچھیا سی کہ ہے، آپ نے فرمایا باہر جا کے ویکھو کی ہے، تو امیر خسرو پاک نے باہر جا کے دیکھا تو عرض کی تھی کتا ہے۔ آپ نے فرمایا 70 سال پہلے میں پاک پٹن دی گلی وچ اس رنگ دا کتا دیکھا، یہ میرے سامنے آیا تو میں اس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے، اللہ ہمیں محبت والا بنائے۔ یہاں اس للہ شریف میں حضرت قبلہ مطلوب الرسول صاحب ہیں اور دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات ہیں، جتنے بھی صوفیاء، اللہ سب کو سلامت رکھے اور اس خطے کو للہ شریف کو سلامت رکھے اور یہاں کا فیضان عام فرمائے۔ تو ساریاں اتنی دیر تک بہ کے میں نے سننے دی ایت زحمت ہے، میں نے چج کو نہیں کوئی زیادہ گل بات صحیح چج نال بنا کے کرن دا، تقریر ایک اور طرح کی ہوتی ہے اور آج ایک گفتگو بالکل جدا سی میں نے کی ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو مجھے معاف کر دینا، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم۔